زندگی آپ شادی کے بعد، شادی کے بعد اچھا بہت اچھی جا رہی ہے بہت تھکی تھکی لگ رہی ہے آپ. بھائی. میں تو انٹرویو دے دے کے تھک گئی ہوں. اتنا کام میں ویسے بھی ڈیلی اتنا ہی کام کرتی ہوں, لیکن یہ کیونکہ بہت زیادہ لینتھی انٹرویوز ہیں تو اب بس ہو گئی ہے. بس ہو گئی ہے. اچھا حارث کھوکھر صاحب, آپ کی شادی ٹرینڈ پہ ہے ماشاءاللہ, اب یہ بتا دیں کہ ولیمہ کب ہے؟ ولیمے کا پلان 10 سے 12 دن میں ہے. کوئی ڈیٹ دیں نا, ایسے تو نہیں نا 10 سے بس 12 وہ 2-3 مارکیز وزٹ کی ہیں تو بس فائنل کریں گے 1-2 دن میں, جون سی بہتر ہوگی انشاءاللہ پھر آپ کی انویٹیشن دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی شادی کے بعد میں نے دیکھا ہے جیسے بارش میں کے بعد مینڈک آ جاتے ہیں بڑے زیادہ, بارش کے بعد بھونڈیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. آپ کی جو شادی والی وہ بارش ہے اس بارش کے بعد وہ دیکھا نہیں, وہ حاسدین بڑے زیادہ آ گئے. ہمارے لون میں تو گنڈوئے آ جاتے ہیں. وہی نا, شاب کی ارتھ شادی, فارم, نمک پھینکو تو پھر سکڑ کے مر جاتے ہیں. یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کی شادی کے بعد حاسدین اتنے ہو؟ حاسدین تو ہمیشہ سے ہی اس شخص کے ساتھ ہوتے ہیں جو سچ بولتا ہے, حق کی بات کرتا ہے. تو ہم نے حاسدین کی حسد کا اندازہ جو ہے وہ ہماری شادی پہ ہو رہا ہے کہ خوشی میں نا کوئی بندہ خوش ہو جاتا ہے, غم میں کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. لیکن یہ وہ قوم ہے اور وہ چند یوٹیوبرز ہیں کہ جو یوٹیوبرز ہیں کہ جو باقاعدہ طور پہ کسی کی خوشی میں رنگ میں بھنگ ڈالنے والی جو ہے چیزیں ہیں نا وہ کر رہے ہیں. اور یہ رنگ میں بھنگ ڈالنے والے جو لوگ ہیں ان کی اپنی نا تربیت کا فقدان رہ گیا ہے. کاش ان کے والدین ان کی اچھی تربیت کرتے, کاش یہ معاشرے کے لیے ایک اچھے انسان بن کے سامنے آتے. کہتے ہیں نا کہ انسان جب اپنی زبان کھولتا ہے تو اپنے خاندان کا تعارف کرواتا ہے, تو یہ اپنے خاندان کا تعارف کروا رہے ہیں, یہ اپنا جو ہے وہ اصل چہرہ دکھا رہے ہیں. تو یہ اپنا کام کر رہے ہیں, ان کو کرنے دیں. یہ مجھ سے پیسے نہیں لیتے لیکن میری ملازمت روزانہ کرتے ہیں. اچھا, شادی کے بعد بڑی خواتین کی روٹین بدل جاتی ہے. صبح ناشتہ بنتا ہے, دوپہر کے کھانے کی بھی فکر ہوتی ہے, رات کے ڈنر کی بھی فکر ہوتی ہے. ابھی بھی فکر بڑھ گئی ہے یا کم ہوئی؟ نہیں, ابھی رخصتی تو نہیں ہوئی ہے, ابھی تو نکاح ہوا ہے نا. ہاں, ابھی رخصتی کب ہے؟ رخصتی تو ابھی نہیں ہوئی ہے, تو رخصتی ہوگی تو میں کچھ ناشتہ بناؤں گی نا. بنائیں گی آپ؟ ہاں ضرور بناؤں گی, کیوں نہیں بناؤں گی. کیا ویسے کیا بنا لیتی ہیں سب سے اچھا؟ میں ناشتے میں جو پسند ہو بنا لیتی ہوں, پراٹھے بھی بنا لیتی ہوں. ویسے ڈنر میں, لنچ میں کیا؟ مطلب میں پلاؤ بھی اچھی بنا لیتی ہوں, میں کڑھائی بہت اچھی بنا لیتی ہوں. اٹیلین آملیٹ بنا لیں گے مشروم اور اولیوز والا؟ نہیں, وہ آپ بنا سکتے ہیں. وہ میں نہیں بنا سکتی, وہ آپ کو, وہ ان کو آتا ہے, مجھے نہیں آتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے ساتھ اب میں نا کچھ ایسی باتیں کروں گا میں کہ جو مطلب جو پوڈ کاسٹ میں نہیں آپ کرتی تھی وہ والی, وہ آپ کی جو لوگوں نے ریلز بنا بنا کے لگائی ہیں, مطلب جو بہت ہی وائرل ہوئی ہیں, اسی حوالے سے بات کرنی ہے. اور اس کو آپ نے اپنی زندگی پہ اپلائی کرتے ہوئے بتانا ہے, کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نبیہ جو پوڈ کاسٹ میں ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں, بعد میں کچھ اور ہیں. تو یہ کلیئر کرنا ہے. پہلی بات آپ نے میرے پوڈ کاسٹ میں کی تھی کہ بیوی کو اپنے مرد کے لیے اگر طوائف کا روپ بھی لینا پڑے تو وہ لے اس کی خوشی کے لیے. تو اب اس بات, کیونکہ آپ باپ بیوی بن چکی ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس بات کو اپنے اوپر کیسے اپلائی کریں؟ اگر میرا شوہر چاہے گا کہ میں ان کو دائیں دکھاؤں, اگر وہ چاہیں گے کہ میں اس طرح کا لباس پہن کے ان کو دکھاؤں جو ان کی پسند ہے, تو وہ مجھے کرنا چاہیے اور مجھے ان کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ پسند ہی نہ کریں یہ ساری چیزیں تو جان بوجھ کے تو مجھے کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. یہ بات کلیئر کرنی تھی. اچھا, دوسری بات آپ نے کی تھی کہ مرد جتنی زیادہ گالیاں دیتا ہے اتنی زیادہ محبت کا اظہار ہوتا ہے. حارث بھائی گالیاں دیتے؟ نہیں, گالیاں میں نے, اگلا جملہ میرا نہیں لیا گیا. 30 سیکنڈ کی بات جو وہ چلائی گئی, 60 سیکنڈ کی بات تھی یا 1 منٹ کی بات تھی, اور اس میں یہ تھا کہ وہ مرد جو عورتوں کو گالیاں دیتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کسی کو اپنا سمجھ کے گالی دے رہا ہے تو ظاہر ہے آپ کی میرے ساتھ فرینکنیس ہوگی یا کسی کی فرینکنیس ہوگی تو ہی میں اس کو تو تڑاک سے بلا سکوں گی نا, یا کہہ سکوں گی کہ اوئے میری بات سن, یہ نہیں کرنا یار, ایسے نہیں, یہ نہیں اچھی بات ہے. یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے دوستی ہوتی ہے. آپ ہر کسی کے ساتھ ایسے نہیں ہوتے. تو جس میں سے نے, دوستی نہ ہو یا مروت نہ ہو وہ تو رکھ کے چپیڑ مارے گا. ہاں وہی نا, اب جیسے آپ کا اس سینس میں کہا تھا میں نے. ابا جی ہو یا بڑا بھائی ہو, دے دیتا نا گالی, یا آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کو مروت میں کہہ نہیں دیتے اوئے بغیرت کیا کر رہا ہے تو, یہ تو وہ تو نہیں مائنڈ کرتا. لیکن جو نیا کوئی بندہ ہو جس سے اتنی دوستی نہ ہو تو وہ برداشت کرے گا. اور گالیاں جہاں تک دینے کی بات ہے, تو اگر انہوں نے کبھی کوئی سخت جملہ استعمال بھی کیا شادی سے پہلے بھی تو میں نے برداشت ہی کیا, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. مجھے ایک مثال بیوی بننے جا رہی ہیں. نہیں, میں مثالی ہی بیوی ہوں الحمدللہ, اور جو میں خواتین کو یا لڑکیوں کو بتاتی ہوں میں خود بھی ویسی ہی ہوں.
یہ ضروری تھی بات. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا کہ مردوں کو نا شادیاں کرنی چاہیے 2 3 4. حارث صاحب اجازت ہے دوسری تیسری چوتھی شادی کریں؟ اس سے پہلے میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اگر اسلام اجازت دیتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے. محبت کی ہے سچی؟ ہاں، مجھے چھوڑ کے کر لیں، یار واہ کیا خوبصورت بات. مجھے چھوڑ دیں اور جس سے مرضی شادی کر لیں، جس کے ساتھ مرضی جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرے ہوتے ہوئے یہ برداشت نہیں ہے. کتنی محبت کرتی ہے کس سے؟ حارث والی کرنی ہو تو کتنے نال کرنی ہے. حارث سے میری محبت آپ دیکھ لیں. میری محبت جو ہے وہ میں نے نکاح میں جو ہے وہ بدلی ہے. اللہ نے میری مدد کی ہے. حارث نے اس بات کو سمجھا ہے. محبت کے تقاضے ہوتے ہیں. اصل میں محبت نا بڑی ڈیفرنٹ سی چیز ہے. محبت کا اظہار لفظوں میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، محبت کا اظہار احساس سے ہوتا ہے. جب آپ کو کسی کا احساس ہے، جب آپ کسی کی بدلتی ہوئی توجہ یا اس کی جو ہے وہ احساس کے ساتھ چلتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے توجہ دے، مجھے وقت دے، تو آپ اس سے پیار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بندہ اس کو بوجھ سمجھ رہا ہوتا ہے یا وہ دوسرے کاموں میں اپنے جو ہے وہ بیزی رہتا ہے. تو مجھے یہ چیزیں، میں بہت رومانٹک سی بندی ہوں، مجھے رومانس پسند ہے، مجھے پھول بھی پسند ہے، مجھے چاکلیٹس بھی پسند ہیں، مجھے بیئرس بھی پسند ہیں، مجھے گانا رومانٹک انداز میں جو ہے وہ چلنا، رومانٹک کپڑے پہننا، مجھے سب پسند ہے. یہ چیزیں لکھ لی ہیں حارث بھائی آپ نے؟ کیا چیزیں؟ یہ ابھی جو انہوں نے بتائی ہیں، جو جو ان کو پسند ہے، جو چیزیں ان کو پسند ہیں. ہاں مجھے یاد ہو گئی ہیں. انہوں نے کیا دو کیا تین کیا انٹرویوز میں بتائیں کیا کیا پسند ہے ابھی انہوں نے پھول پسند ہیں، رومانٹک کپڑے پسند ہیں، رومانٹک ڈنر پسند ہے اور رومانٹک باتیں یہ پسند کیا ہیں. کریں گے آپ؟ میں پوری کوشش کروں گا. اچھا حارث بھائی شادی کے بعد کہاں کا پلان ہے؟ گھومنے کہاں جانا ہے آپ نے؟ باکو کا پلان تھا، لیکن پھر انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں جو ہوں وہ مکہ مکرمہ جانا چاہتی ہوں. عمرے پہ جانے ہاں عمرے پہ جانے کا. یہ خواہش کا کیوں اظہار کیا عمرے پہ جانے کا؟ اصل میں بہت عرصے سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اتنی مشہور ہو چکی ہیں، اللہ کے گھر بھی آئیں. مجھے سعودی عرب سے بہت سارے لوگوں نے بلایا بھی. میں یہ کہتی تھی کہ میں اکیلی کیسے جاؤں گی، اور اگر جاؤں گی تو بھائی کے ساتھ جاؤں گی، بڑا تو کوئی ہے نہیں ساتھ کے جو میرے ساتھ جو جائے. یا میں سوچتی تھی کہ اگر میرا شوہر ہوگا تو میں اس کے ساتھ جاؤں گی. تو اللہ نے اگر مجھے شوہر سے نوازا ہے تو پھر میرا شوہر سے پہلی خواہش بھی یہی بنتی تھی کہ آپ مجھے وہاں لے کے جائیں. اس کے بعد ہم باکو جائیں، دنیا بھر پھریں، یو کے جائیں، امریکہ جائیں، آسٹریلیا جائیں. ہاں پہلے جو ہے وہ سلام اور حاضری جو ہے وہ دربار پہ ہونی چاہیے، وہ بڑے دربار پہ ہونی چاہیے، بڑے لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، اعلیٰ ہستی کے پاس جانا چاہیے، اور اللہ کے جو ہے وہ گھر جا کے دیکھنا چاہیے کہ وہاں کتنا سکون ملتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد زندگی بدل جائے. میں نا ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی تو وہ ایک الگ میڈیکل ایشو ہے، لیکن کوشش کریں اس کو اظہار نہ کریں، اپنے تک رکھیں. یہ دونوں اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں پیدا کرے ان کی آنے والی زندگی کے اندر. ہمیں نئی خواہشات کہتے ہیں جی دشمن لئی بھی نہ تسی برا نہ سوچو، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر انہوں نے ایسے سوچو کہ تو سجنا نے بھی ٹوٹ جانا ہے. سیانے والی مثال ہے. یہ دونوں خوبصورت کپل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا ہے. ہم کون ہوتے ہیں ان کی عزت میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ ڈالنے والے؟ تو میرا یہی ماننا ہے کہ ان دونوں کے لیے نئے خواہشات کریں. ڈاکٹر صاحب